نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز و محترم بھائی اور بزرگ اور دوستو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آج عرض کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، بہت غریب تھا اور اس کے پاس کھانا ہی نہیں ہوتا تھا، بہت پریشان ہوتا، کبھی ایک دن کا فاقہ، کبھی 2 دن کا فاقہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے اللہ رب العزت سے ملنے کے لیے۔ تو راستے میں بیٹھ گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو عرض کی، اے موسیٰ، آپ اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں، آپ اللہ سے ایک درخواست کر دیجئے گا کہ میں کھانا کھانے کو ترستا ہوں، کبھی 1 دن کا فاقہ، کبھی 2 دن کا فاقہ۔ آپ ایسا کریں، جو میرے مقدر میں جو میرا رزق ہے مجھے اکٹھے دے دیں، چلو چند دن تو سکون کے ساتھ میں کھاؤں اور اس کے بعد پھر مر جاؤں گا۔ تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، میں عرض کروں گا اللہ رب العزت کو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور پیغام دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کا رزق مل جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو رزق پہنچایا، چند بکریاں اور چند گندم کی بوریاں، اس کو رزق مل گیا۔ تو اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ تو 1 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں دیکھوں تو صحیح اس آدمی کا کیا بنا۔ 1 سال کے بعد جب ان کے پاس گئے، دیکھا تو اس نے ایک بڑا عالیشان گھر بنایا ہوا ہے، محل بنایا ہوا ہے، اور گائے اور بکریوں کا ریوڑ لگا ہوا ہے، اور لوگ آ رہے ہیں، کئی 100 کی تعداد میں ان کے دسترخوان پر کھا رہے ہیں، اچھے اچھے کھانے پک رہے ہیں، اور لوگ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، اور وہ بہت خوش خرم اور مالدار ہو چکا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور بڑے حیران ہوئے کہ ان کو تو تھوڑا سا رزق ملا تھا، چند بکریاں اور چند گندم ملی تھی، لیکن اب اس نے تو محل بنائے ہوئے ہیں، اور بکریوں کا ریوڑ ہے اور گایوں کا ریوڑ ہے، اور لوگ آ رہے ہیں اس کے دسترخوان پر کھا رہے ہیں، صبح و شام مزے کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ملنے گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عرض کی، اے باری تعالیٰ، اس شخص کو تو آپ نے رزق جو اس کے مقدر میں تھا دے دیا تھا، لیکن اب وہ اتنا مالدار ہو گیا ہے کہ اب تو اس نے عالیشان محل بنا لیا، گھر بنا لیا، اور اس کا مال اتنا بن گیا، لوگوں کو وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، ہے میرے پیارے موسیٰ، بات یہ ہے کہ اگر یہ اپنی جان پر خرچ کرتا تو یہ اس کا رزق اتنا ہی تھا جتنا اس کے مقدر میں تھا۔ اس نے آج ہمارے جذبے یہ ہیں کہ میری جان پر لگ جائے، میں اچھا کھا لوں، میں اچھا پہن لوں، میں اچھا پی لوں، میں اچھا بنا لوں۔ آج ہمارے یہ جذبے ہیں کہ میں میرا اچھا ہو جائے، پڑوسی، دوست، رشتہ دار بھوکا ہے، پیاسا ہے، فقر میں زندگی گزار رہا ہے، مشقت میں زندگی گزار رہا ہے، تکلیف میں گزار رہا ہے، کوئی کسی کا پوچھتا ہی نہیں ہے۔ آج ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو آج اسی لیے پھر تنگی کے حالات ہیں، آج اسی وجہ سے پریشانیوں کے حالات ہیں۔ تو جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ کتنا دیتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، اس بندے نے میرے ساتھ تجارت کر لی، اس بندے نے میرے ساتھ تجارت کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ، وہ تجارت کیا کی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، اس نے میرے بندوں پر خرچ کیا، اس نے میری راہ میں خرچ کیا، اور میرا یہ ضابطہ ہے، جو میری راہ پر خرچ کرتا ہے، جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے، جو میرے بندوں پر خرچ کرتا ہے، جو مہمان نوازی کرتا ہے، جو مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہے،
تو میں اس کو اس کے ایک کے بدلے 10 گنا، کم سے کم 10 گنا اس کو دنیا میں ہی عطا کرتا ہوں، اور آخرت میں تو اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ اس نے میرے ساتھ تجارت کر لی، اس کے پاس جو گندم آئی، جو بکرے آئیں، انہوں نے لوگوں کو مہمان نوازی کرا کے ان کی ضیافت کر دی اور ان کو کھانا کھلا دیا، اور میں نے اس کو، اور میرے اوپر اس کا حق ہو گیا کہ میں اس کو 10 گنا دوں، پھر مجھے اور دینا پڑ گیا، پھر اس نے اوروں کو کھلایا، پھر میں نے اس کو اور دیا، پھر اس نے اوروں کو کھلایا، پھر میں نے اس کو اور دیا، اسی طرح کرتے 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 یہ غنی اور مالدار بن گیا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے راستے میں نظر تو یہ کہتی ہے کہ ہم لگا رہے ہیں، کم ہو رہا ہے، اللہ فرماتا ہے، وحی یہ کہتی ہے تم استعمال کر رہے ہو، اللہ اس کو بڑھا رہا ہے، اللہ اس کو بڑھا رہا ہے۔ مثال سے سمجھ آتی ہے آج کے زمانے میں، یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے، آج کے زمانے کی بات ہے۔ استاد جی مولانا، میرے شیخ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ جنید جمشید جب ایسا سنگر تھا جو لاکھوں روپے لیتا تھا، گانا گاتا تھا، تو جنید جمشید مجھے بتلاتا تھا کہ دنیا کے اندر جو جوان جس چیز کی خواہش کرتا ہے وہ ہر چیز میرے پاس ہے، میرے پاس بنگلے، گاڑیاں، شراب، گانا، زنا، سب کچھ میرے پاس ہے، لیکن سکون نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی زندگی بدلی، گانا چھوڑا، پھر فاقے آئے، فقر آیا، بعض دفعہ ایسے حالات بھی آئے، فرماتے ہیں کہ میرے پاس سبزی لینے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، میری ماں بیمار ہوتی تھی، اس کے علاج کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے تجارت کا کام شروع کیا جے ڈاٹ کے نام سے۔ تو ان کا ایک دوست تھا اور جنید جمشید رحمہ اللہ، 2 آدمی تھے، تیسرا پارٹنر اللہ کو بنا دیا، تیسرا پارٹنر اللہ کو بنا دیا۔ مثال کے طور پر اب جو نفع ہو رہا ہے، 90 روپیہ ایک چیز میں نفع ہوا ہے، 30 روپے جنید جمشید کے، 30 روپے اس کے جو بھائی وال ہے اس کے، اور 30 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کیے۔ تو تیسرا پارٹنر اللہ کو بنا لیا، تو اللہ نے پھر اتنا چمکایا، اتنا چمکایا، اتنا چمکایا، اور جنید جمشید رحمہ اللہ نے اتنی مسجدیں بنوائیں کراچی کے اندر، اتنے مسجدیں بنوائیں، لوگوں پر خرچ کیا، غریبوں کو کاروبار کر کے دیے، غریبوں کے ساتھ مدد کی، بیٹیوں کی شادیاں کرائیں، جو بے روزگار تھے ان کے ساتھ مدد کی۔ اللہ نے اتنا چمکایا، اتنا چمکایا، جے ڈاٹ پوری دنیا میں مشہور ہے آج، جے ڈاٹ کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اللہ نے اتنی عزت دی، اب ان کے بیٹے اربوں خربوں روپے کے مالک ہیں۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے۔ تو ہم آج سے عزم کریں، ارادہ کریں کہ دل کھول کر جتنی ہو سکے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، مہمانوں کو کھلائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس کو رزق کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی باتوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔